کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اے کاش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی اتنی ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ انسانی میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے، مگر ان کے نام مٹ گئے، ان کے کام مٹ گئے، ان کے مشن ختم ہو گئے۔ مگر کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ جن کا ذکر صدیوں سے باقی ہے، جن کا ذکر صدیوں سے چل رہا ہے۔ نہ ان کا نام ختم ہوا، نہ ان کا مشن ختم ہوا، نہ ان کا کام ختم ہوا، بلکہ ہر دن ان کا مشن، ان کا کام بڑھتا ہی گیا۔ ہر دن ان کا ذکر جاری رہا اور لوگوں کے دلوں پر انہوں نے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حکومت کی ہے۔ انہی ہستیوں میں ایک بہت پیاری ہستی نواسہ مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے سبحان اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل بند، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اصغر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے سامنے سر تو کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، اور حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے ظلمت کے اندھیروں میں استقامت کا ایسا چراغ روشن کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دلوں کو منور کیا۔ کربلا کا میدان جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، استقامت کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، وفا کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا کا جو میدان ہے وہاں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہمیں بہت سے پیغامات دیتی ہے۔ اللہ اکبر، حالات کیسے ہی کیوں نہ سخت ہو جائیں، سخت سے سخت تر کیوں نہ آ جائیں، دشمن کتنی زیادہ تعداد میں ہو جائیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ، اللہ پاک کی ذات پر اعتقاد، اللہ پاک کی ذات پہ کامل یقین جب ہو تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جائے، تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ اور یہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، پیاس بھی ہے، مصیبت بھی ہے، اہل خانہ کی جدائی بھی ہے، جان نثار ساتھیوں کی قربانی بھی ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، دل میں کمزوری نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا وہ پہاڑ بن کر ٹھہرے ہیں کہ جن کی مثال آج تک یوں کہیں کہ ہمیں نہیں ملتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم استقامت امام حسین اس پر آج گفتگو کریں گے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ دیا ہے اور حق کا علم بلند کیا ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ، آپ ہی کی شان ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام شہیدانوں اسیران کربلا کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، بالخصوص میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ مزید بھی مکمل دیکھیے انشاءاللہ۔ جہاں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا وہیں پر اہل بیت اطہار کی محبت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا ہمیں پیغام ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے یہی گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ پروگرام مکمل دیکھیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج کون کون سے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں ان کی زیارت بھی کریں گے۔ میرے دل کی جانب خالد مدنی ہے، اللہ پاک ہمارے خالد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دائیں جانب احمد سرفراز بھائی ہیں، اللہ پاک ان دونوں پیارے پیارے اسلام بھائیوں کو برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ شاہ زیب بھائی نعت خواں ہوں گے ہمارے ساتھ، عبد الواجد بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اے عام لوگو اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کے اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیں۔ آیت کی اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عنقریب اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاءً یعنی مذاق کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے
اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہ میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ منافقین کا طریقہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمائے گا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ اور سید عالم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مزید فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے عام لوگوں، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے، یعنی غیب کا علم عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق کیا ہے آج کا؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کلام کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ ہم، اور شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عبد الواجد بھائی بھی ہیں، ہمارا پینل الحمدللہ مکمل ہے۔ انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین
جس میں حسین اور حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ، میرے آقا کا وہ، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر. ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں. طور پہ طور غیر بیماروں کے، طور بے طور غیر بیماروں کے، طور بے طور غیر بیماروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، 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 پھول
واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تاب و توا تم ہو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ مجرموں چشم تابا سن رکھو، 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 پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ آقا تیرے ابرو کے تصدق پیارے، 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 بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور جان و دل تیرے تیرے قدم پروارے، آقا جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، ذرے چھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور بغیر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، 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 کیسے آقا کا
بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بولے بولے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے سنگے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضور کے نالین مبارک سے نسبت اگر ذروں کو ہو جائے تو ان ذروں کی بھی کیا شان ہے، اس خاک کی بھی کیا شان ہے۔ پھر اس خاک کی قسمیں اللہ پاک قرآن میں یاد فرماتا ہے، اس جگہ کی قسمیں اللہ پاک قرآن میں یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں قدم مبارک لگیں اس کی شان اتنی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سوچے نا، اس امام حسین کی شان کا عالم جو خون رسول ہے، اس امام حسین کی شان کا عالم کیا ہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سرور ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہوگی، کتنی بلند ہوگی کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جنہیں حضور نے چوما، جنہیں حضور نے سونگا، جن کا رونا حضور برداشت نہ فرمائیں، انہیں خاموش کروائیں، حضور انہیں کبھی اپنے کندھے پر اٹھائیں، کبھی سینے سے لگائیں، حضور انہیں بوسے دیں، اور نبی کریم علیہ السلام گھٹی نبی کریم علیہ السلام انہیں عطا فرمائیں، نام حضور رکھیں۔ کیا شان ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر وہ صبر کا، استقامت کا پہاڑ بن کر میدان کربلا میں نظر آتے ہیں کہ کمال ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ، یوں لگتا ہے کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا صدقہ، آپ کی استقامت کا صدقہ، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے گو کہ یہ پیغام بھی ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوگا، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسوہ حسنہ کو یاد کرنا ہے، اسوہ نور کو یاد کرنا ہے، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو یاد رکھنا ہے۔ کمال ہے میرے امام حسین، واہ امام حسین آپ کی جرت کو سلام ہے، شان ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لاکھوں سلام ہو، اربوں خربوں سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت پر، امام حسین کی استقامت پر، آپ کے صبر پر، آپ کی وفا پر، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین احمد رضا بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ احمد بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کیا فرمائیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، سبحان اللہ، کئی طرح سے اس موضوع کو لیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ایمان پر استقامت، آپ کی ثابت قدمی، ظلم کے خلاف آپ کا ڈٹ کے کھڑے ہونے کی استقامت، آپ کی عبادتوں پر استقامت، آپ کی ریاضتوں پر استقامت، آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی دین کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کرنے میں استقامت، نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کی استقامت، تو یوں بے شمار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت ہے۔ اور کس طرح سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مصائب و آلام کا سامنا ہوا، لیکن کیسے استقامت کا پہاڑ بن کے تمام اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے سارے رفقا کے ساتھ کیسے آپ کھڑے رہے، اور آپ کی مبارک قدم میں لغزش تک نہ آئی، بالکل بھی ہلے بھی نہیں وہاں سے۔
یہ آپ کی استقامت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں پر استقامت کا اندازہ یوں لگائیں کہ علامہ ابن اصیل جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اسد الغابہ میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے والے اور ہر بھلائی کا کام کرنے والے تھے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال کی استقامت تھی، مسلسل ہر بھلائی کا کام کرنا، نمازیں پڑھنا۔ بلکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا، حضرت امام حسین شوق حج رکھا کرتے تھے، واہ، اور پیدل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 حج مدینہ سے مکہ پیدل جا کر یہ ادا فرمائی۔ آپ کی عبادتوں پر استقامت تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے شہزادے فرماتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے والد ماجد دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت پر استقامت ہے، اور یہ استقامت پھر کب تک رہی؟ اس وقت بھی کہ جب وہ آخری رات تھی عاشوراء کی اور آپ میدان کربلا میں تھے، تو اپنے بھائی جان سے آپ نے فرمایا تھا، جو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ کسی طرح آج کی رات اس جنگ کو ٹال دیا جائے کہ میں آج کی رات رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ مجھے نمازیں پڑھنا، اللہ پاک سے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ پاک سے دعائیں کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ تو اس رات بھی آپ نے انہی عبادتوں کی استقامت کے ساتھ عبادتیں کرتے کرتے گزاری۔ یہ آپ کی عبادتوں کی استقامت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی۔ آپ دیکھیں، عبادت ہے، عبادت بساؤ کا تو ہوتا ہے کہ کبھی کر لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی ایک ہوتا ہے، ایک تو فرض تو کرنی کرنی ہے، تو لیکن کچھ نوافل کی کثرت کی جا رہی ہوتی ہے، نفلی روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مطلب جو نفلی عبادت ہے، کبھی کی، کبھی سستی کی، کبھی چھوڑ دی۔ شریعت نے اختیار تو دیا ہے، لیکن کیا کمال کا پیغام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ اپنی اسی روش کو باقی رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اسی انداز کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور چاہت کتنی پیاری ہے۔ یقیناً یہ اللہ پاک کی بے پناہ محبت ہے سینے میں۔ جب اللہ سے محبت بندہ کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اس معراج کو بندہ پہنچتا ہے تو پھر بندے کی کیفیت یہی ہوتی ہے، تلواریں چل رہی ہوں، تیروں اور نیزوں کے سائے میں بھی پھر اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی بندہ وہ اعمال بجا لاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سرخرو کیا جائے، اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین پیغام بھی ہوتا ہے کہ آزمائش آ جائیں، صبر بھی کرنا ہے، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ حق اور باطل کا مارکا آئے تب بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ عبادت کا معاملہ آئے، استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہیں، عبادت کی طرف دل لگائیں۔ جی نہیں چاہتا، شیطان وار کرے گا، حملے کرے گا، سستی دلائے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن استقامت کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت کے ساتھ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب، ایسا ہے کہ جتنی بھی اسلام میں بڑی شخصیات ہیں، جی، ان کی شخصیت کے اندر جو بنیادی وصف جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، جی، وہ ہوتا ہے استقامت۔ استقامت، اور پھر ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی میں بھی جو فرق ہے، جی، وہ استقامت کا ہی فرض ہے، جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے اور اپنے پیارے بندوں میں شامل فرماتا ہے، تو اس کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو لفظ استقامت ہے، تو اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ جی، ان میں سے ایک ڈائمنشن تو یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ کنسسٹنسی، کنٹینیوس ایفرٹ، جی، کہ عبادات پر استقامت مل جانا، اللہ کی رضا کو پانے میں مسلسل لگے رہنا، لانگ ٹرم فوکس اس کو کہیں گے، کہ اللہ کی رضا ہی جو ہے زندگی کا مطلوب و مقصد ہو۔ تو ایک اس کی یہ ڈائمنشن ہے، جی، اور دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اس طرح کی استقامت کا بہت سے لوگ مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن اصل استقامت وہ ہوتی ہے کہ جب زمانہ آپ کے مخالف ہو جائے، اللہ اکبر، آپ حق پر ہوں واہ، اور باطل جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور اب وہ وقت ہو کہ آپ اگر پلٹ جائیں گے تو بچ جائیں گے، جی، اور اگر آپ ڈٹ جائیں گے، کھڑے رہیں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ زندگی اکبر، میں
ہم یہ بھی استقامت دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے واہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب حق کا علم بلند کرنا میرے لیے ضروری ہے کیونکہ پوری امت نے مجھے فالو کرنا ہے، جی میں نے نانا کا دین بچانا ہے، تو اب آپ نے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جی آپ نے یہ فرمایا کہ جو باطل ہے وہ باطل ہے اور میں اس کو حق نہیں کہوں گا، جی اور پھر اپنی جان کی پرواہ تو نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے شہزادے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اللہ یہ استقامت کی وہ نظیر ہے واہ کہ جو ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے سفر پر نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو واپس نہیں آتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ اولاد بھی شہید ہو جاتی ہے، بیویاں جو ہیں بیوہ ہو گئیں، بچیاں یتیم ہو گئیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ حق پر ڈٹے رہے۔ جی یہ جو استقامت ہے نا، اس استقامت نے آپ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین شہید کر دیے گئے، نہیں، حسین تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو واہ گئے۔ واہ نام جس کا دفن ہوا تو اس کا دفن ہوا کہ جو ظالم تھا اور جس نے ظلم کیا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین حق کا استعارہ بن چکے ہیں۔ واہ واہ آج جو حق کی راہ پر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، واہ میں حسین کے رستے پر ہوں، اور آج جب کسی کو برا کہنا ہوتا ہے جی تو اس کو یزید کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین امام حسین نے وہ استقامت دکھائی ہے کہ اس استقامت سے ہم استقامت پاتے ہیں، واہ واہ اور اس استقامت کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، واہ اور حضرت امام حسین کی استقامت کو ہم اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر شاہ صاحب، اللہ یہ استقامت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جی یعنی ہم بہت سے لوگ استقامت کے بارے میں پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان بزرگوں کے، ان اللہ کے نیک بندوں کے حالات زندگی بیان کرنے کے پیچھے جی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں اور ان کے کردار کو بھی اپنائیں۔ واہ ہم آج بہت سے عرس تو منا لیتے ہیں، جی لیکن صاحب عرس کی سیرت سے غافل رہتے ہیں، اللہ اور صاحب عرس جن اوصاف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، ہم ان اوصاف کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہمیں سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جہاں آپ کی اپنی خواہش ہوگی اور شریعت کا حکم ہوگا، اللہ وہاں پر اپنی خواہش کی قربانی دینی ہوگی اور شریعت کے حکم کو مقدم رکھنا کیا ہوگا، بات ہے، اور زبردست، جو شریعت کے حکم کو مقدم رکھے گا اسے استقامت ملے گی۔ واہ واہ تو یعنی وہی سوال کہ استقامت کیسے ملے گی؟ تو استقامت حاصل ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے آدمی شریعت کو جانے، جی شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا مطالبہ کیا ہے، پھر جب اس کو جان لیا تو اب بلا خوف لومۃ لائم شریعت کے حکم پر عمل کرنے کو شروع ہو جائے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ
کہ اگر دوستوں میں بیٹھے ہوں، اذان کا وقت ہو جائے، جماعت ہم پر واجب ہو چکی ہے اور ہم نماز کے لیے اٹھنے لگیں، تو پھر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دوست یہ کہیں گے کہ آیا بڑا نمازی، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ استغفر اللہ، اتنی سی قربانی ہم نہیں دے سکتے تو بڑی قربانی ہم کیا دیں گے؟ اللہ امام حسین کے کردار کا جو تقاضا ہے، جی جو مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں جس لمحے بھی اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دو اور اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ واہ واہ، تو استقامت حاصل ہوگی زبردست، شریعت کو جاننے بہت خوب، اور شریعت پر عمل کرنے۔ کیا بات ہے عبد الواجد بھائی، بہت پیارے انداز میں استقامت کے حوالے سے استقامت ہے کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے اور پھر یہ حاصل کیسے ہوتی ہے، بڑے پیارے انداز میں ہمارے عبد الواجد بھائی نے بیان کیا۔ اللہ پاک ہمارے عبد الواجد بھائی کو، تمام مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے، مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا، ہوتا یوں ہے خالد بھائی کہ آزمائش آتی ہے نا، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو جو عبد الواجد بھائی نے بات کی، یہ تو ایک کمال ہے، بڑی بڑی ہستیوں کا کمال ہے کہ وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں استقامت کے ساتھ، لیکن بسا اوقات تھوڑی سی آزمائش پر بھی نہ بعضوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں کن کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمیں ایک جذبہ ملے؟ بسا اوقات ہوتا یہ نا کہ ہم کسی کا سنتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر میرے حضور نے یہ کیا ہے، حضور نے یہ فرمایا، ایک ڈھارس بنتی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی آزمائش آتی ہے، دین کے معاملے میں آزمائش آتی ہے یا کوئی بھی معاملہ، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس صورت میں ہم کن کو فالو کریں، کیا انداز اپنائیں، کیا ہونا چاہیے؟ بندہ شاہ صاحب ان کی طبیعتوں میں ڈلتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، کمال، جن کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جن کے بارے میں سن رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ان سے بڑھ کر محبوب تو زمانے میں نہیں رہے، اللہ، لیکن یہ آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور ہر آنے والی آزمائش انہیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی تھی۔ واہ واہ واہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نا زندگی کے آنے والے مختلف حالات کے لیے اپنے آپ کو ذرا تیار بھی رکھے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کی اہل ایمان کی تربیت فرمائی ہے اور انہیں آنے والی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں پر نصاب زندگی بیان کر دیا ہے۔ نصاب زندگی صرف تمہارے مزے، تمہاری آسائشیں ہی نہیں ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب زندگی گزارو گے تو مختلف طریقے سے آزمائے بھی جاؤ گے، خوف کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تم اپنی خواہشات کو ترک کر کر جینا سیکھو۔ اگر تم ہمیشہ یہی بات پیش نظر رکھو گے کہ جو سوچا ہے وہ پورا ہو جائے، جو چاہا ہے وہ مل جائے، میں جو اپنے ذہن پر سوار کر لوں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو انسان جب اس ٹریک پر آتا ہے اور جو وہ چاہ رہا ہے اسے مسلسل ملتا ہی چلا جائے، تو اس کے نتیجے میں تو فرعون بنتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے نتیجے میں جو بنتے ہیں وہ قارون کہلاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں، جو یہ سوچتے گئے، سمجھتے گئے، جو ان کے ذہن میں آتا وہ ان کو مل جاتا۔ ساری زندگی گزاری انہوں نے، سر درد بھی ان کو نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ آسائشیں زیادہ ملیں تو یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے اور اپنے آپ کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی زندگی کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ آزمائشوں کے ساتھ رہی، وہ مصیبتوں کے ساتھ رہی، وہ تکلیفوں کے ساتھ رہی، اور پھر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں مختلف لوگ اس دنیا کی تاریخ میں آئے، آ کر چلے گئے، لیکن جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری کا تاج سجایا وہ تھے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ دنیا میں آنے والی مشقتوں پر جنہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تاج امامت عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی لوگ سرخیل ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں انسان کو پھر پڑھنا چاہیے، انہی کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو موٹیویشن مشکل حالات میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ملے گی، تو یہ موٹیویشن
ان کے حالات زندگی کو پڑھنے سے ملے گی جنہوں نے اسٹرگل کی ہے، جنہوں نے سیکھا ہے، جنہوں نے زندگی کو زندگی کی طرح گزارا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں ایک ایک فرمان رسول آپ کے گوش گزار کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے یہ تربیت ہے اور یہ نقوش ان کو دے دیے گئے کہ آپ نے ان پر چلنا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور بالآخر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر وہی آگے چل کر مسلمانوں کی جو سب سے پہلی بادشاہت تھی اس کی بنیاد ڈلتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا معاملہ امت کے سامنے آتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اگلا فرمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بچپن میں گود میں بٹھا کر ہی حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا یہ بچہ شہید کیا جائے گا اور میری امت کے لوگ ہی اسے شہید کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے جو تربیت تھی وہ لوگوں میں صلح کروانے کی تربیت، اور بچپن سے نقوش یوں سمجھے کہ ڈرا کر کے دے دیے گئے، بیٹا اس ٹریک پر چلنا ہے۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ دیکھیں تو جا بجا آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں صلح کروا رہے ہیں۔ بالآخر اتنا بڑا معاملہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے حل ہوا۔ دوسرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو حضرات اہل بیت میں کون ہے جو نہیں جانتا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے؟ تو پھر جس نے شہید ہونا ہے اور یوں قربانی دینی ہے، اس کی تربیت بچپن سے انہی نقوش پر ہوئی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے شہادت کو گلے لگایا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کو مزید پروان چڑھا دیا ہے۔ جب ایک ٹریک کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ پیچھے والوں کے لیے بہت اچھی چیز چھوڑ جاتے ہیں، بہت اچھے نتائج چھوڑ جاتے ہیں، اور بہت اچھے ثمرات اس کی آپ کی باتوں کے لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہو، ہر وقت صرف میری راحت، میری آسانی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، جب یہ طرز زندگی ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ بندے کو مصیبت بعد میں آتی ہے، پریشانی بعد میں آتی ہے، اور غم تو اس کو کیا پہنچے، غم کے آنے سے پہلے بس بندے کو خبر ہی ملتی ہے، ابھی اس میں خبر میں اترا نہیں ہوتا وہ، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب تو اولاد کے بغیر جینا اس نے سیکھنا تھا۔ جس اولاد کو پال رہا تھا اور جس کے ساتھ اپنے بڑھاپے کا سہارا وہ ڈھونڈ رہا تھا، ابھی تو اس کو صرف خبر ملی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن تربیت ہی بندے کی اپنی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف خبر ملنے پر، خبر یہ ملی بچے کا انتقال ہو گیا، اور اثر یہ ہوا کہ بندے پر غم کے مارے فالج ہو گیا، غم کے مارے بندے کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی آزمائش بھی آئے گی، میں اس کے بغیر بھی زندہ رہوں گا، حالانکہ رب العالمین جل وعلا نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں مالوں اور جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ تو بندے کو ذرا ذہن میں رکھنی تھی یہ بات کہ مشقتیں تو مجھ پر پڑیں گی، لیکن میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب کا فرمان ہے، وہ میرے رب نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مصیبتیں آئیں گی لیکن اگر تم صبر کرنے والے ہوگے تو پھر تمہیں خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ داستانیں ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جن کو جب بندہ قرآن سے پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے سمجھتا ہے، تو اس کو زندگی بڑی آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب اسی یہ جو آیت ہے ان اللہ مع الصابرین اور وبشر الصابرین، ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلا جو معاملہ بیان فرمایا نا، وہ بیان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے بنے۔ یہ نشانیاں کیسے بنے؟ یہ حضرت حاجرہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اور حضرت حاجرہ وہ ہیں جنہوں نے صبر پتہ ہے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے ہوتے ہی، اولاد اتنی چھوٹی تھی کہ ابھی گود میں ہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اب آپ نے ان کے بغیر زندگی گزارنی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یہاں مکہ پاک جہاں آج آباد ہے اس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے جی اور انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا ابراہیم کس لیے؟ اپنی مرضی سے کہ اللہ کے حکم پر۔ اللہ اکبر، تو فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہائے، فرمایا کہ جب اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر، بندہ ذرا اس بات کو پیش نظر رکھے کہ مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، جی لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور راضی بر رضا رہے واہ، اور اس بات کو یقین کر لے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بالکل، تو پھر نتائج یہ آتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کے پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے دوڑنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں قرار دے دیتا کیا ہے۔ بات ہے، واہ حضرت واہ، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پانی جاری فرماتا ہے جو صدیوں سے لوگ پی رہے ہیں، واہ واہ، آج بھی پیتے ہیں واہ واہ، اور پیتے ہی چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا صبر کرنے پر جب جزائیں عطا فرماتا ہے کیا اس بات ہے، کے اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں۔ بندہ ان موٹیویشنز کو ذرا پڑھے تو صحیح قرآن سے، جس رب پر ایمان لایا ہے جی اس رب نے اپنی لاریب کتاب میں ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ جی، جب اس کے کلام کو پڑھے گا تو دل بند جائے گا، موٹیویشن مل جائے گی، مشکلات پر صبر کیسے آپ کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو درست فرما رہے ہیں کہ موٹیویشن لے لیا جائے، پڑھا جائے اور یہ ایک جذبہ ملے گا۔ لیکن خالد بھی آپ دیکھیں بہت سے افراد سے نا ایسے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اچھا ہوگا یہ کہ تھوڑی سی اپنے گھر میں کوئی کاروباری طور پہ پریشانی آ گئی، اچھا وہ پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی کہ بچہ بیمار ہو گیا، ابھی وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا کہ گھر والے بیمار ہو گئے، وہ کچھ ٹھیک نہیں، ابھی یعنی 2-4 مصیبتیں یا پریشانیاں اوپر نیچے آئیں تو بندے یہ کہنے لگ پڑتے ہیں، لگتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ پر آ گئی ہیں، ساری پریشانیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو تو سامنے رکھیں نا، کیا کہتے ہیں؟ بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بہت ساری یہ چیزیں گنوائی ہیں، اور ساری کی ساری یوں سمجھیں کہ ایک رات میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیکھا ہوا ہے نا بچپن کا، بچپن کہ کا، اللہ سے ہی جڑنا ہے، واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، تو کہہ رہے ہیں بس ایک رات کی مہلت، اور اس لیے نہیں کہ میں جنگ سے چلا جاؤں، اس لیے کہ میں اپنے رب کا قرآن پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، اور یہ کہاں سے ہے سیرت میں؟ مطلب میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان جن کا نام خود استقامت سے استعارہ ہے، جی یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 313 کو لے کر 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اب جناب بہت بڑی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں اور دیگر چیزیں، اب جو درس دیا جا رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس درس میں کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ روایتوں میں آیا بدر میں جب نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں کرنا شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر ڈلی تھی، نبی پاک علیہ السلام دعائیں کرتے کرتے اس قدر جھک جاتے کہ وہ کندھوں کی چادر گر جاتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھا کر پھر نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر رکھتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ ان مشکل حالات میں رب سے یوں جڑے رہے۔ واہ واہ، امام علی مقام سے پوچھیں تو صحیح کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے نانا جان نے ہماری تربیت ہی اس طرح سے فرمائی۔ جب بندہ مشکل اور آسانی دونوں ہی حالات میں اللہ سے جڑنے کا ذہن تو بنائے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، کیا بات ہے، ذہن تو بنائے کہ میں نے اس کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو رکھنا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ سنیے جو سورہ یوسف میں رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ اپنی مشکلات کی، میں اپنی تنگی کی، میں اپنے حزن کی، غم کی شکایت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو مجھے بھی نہیں پتا وہ میرے رب کو پتا ہے، تو بس میں اسی کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھتا ہوں، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا۔ کبھی یہ بھی کیا ہے، اصل میں پتہ ہے مشکل کہاں ہو جاتی ہے؟ شہزاد مشکل یہاں ہو جاتی ہے بندہ کہتا ہے میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں، میں ہوں نا، میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ چلائیں گے کون سا کام نہیں ہو جائے۔ اب اتنی اپنے دوست ہیں، ساری جماعتیں اپنے ساتھ ہیں،
میرے اشارے پر کیا کام نہیں ہوگا. جی جب وہ سارا میرے پر لاتا ہے نا جی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے تم ہو کون. ہائے ہائے ہائے. تم سب کچھ کر سکتے تھے, اس ڈاکٹر تک پہنچ سکتے تھے جس ڈاکٹر کی سب سے بھاری فیس ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے اماؤنٹ تمہاری جیب میں موجود ہے, لیکن اس ڈاکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب میں یہ دکھایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وہ میڈیکل سائنس جب سرنڈر کر دیتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے ہاں یار اب تو پھر دعائیں کرو. تو اب تو جو دعائیں کرنے کا معاملہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب بس آپ دعا کریں, تو آپ دعا کے لیے جاتے ہیں. اس سے پہلے جب مصیبت شروع ہی ہوئی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کی؟ ہائے ہائے ہائے. پتہ ہے شاہ صاحب, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے اور اگلے لمحے میں ٹل گئی, جی ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس مصیبت کا سامنا کرنے کا یارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتا ہے. جی وہ جرت, وہ استقامت, وہ حوصلہ جو مشکل کا سامنا کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا, اللہ کریم وہ عطا فرما دیتا ہے. پھر بندہ جب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بڑی مشکل بھی انسان کو بہت چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے. اللہ اکبر. پھر بندے کو حوصلہ ملتا ہے. درست وہ فرمایا. حوصلہ تبھی ملتا ہے جب بندہ رجوع کرتا ہے, جی ورنہ فرمائے نا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی. دنیا کے سارے سہارے ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں, ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جس نے سہارا لگایا ہوا ہو تو دیکھا جاتا ہے بدر میں 313 ہیں, لیکن کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما واہ واہ دیتا ہے. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نداد در دست یزید, حقا کے بلائے لا الہ است حسین. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام. امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام. امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام, اور انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی, انہیں سلام, 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 انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی. تمام عمر لکھوں پر نہ ہو تمام سلام. تمام عمر پڑھوں پر نہ ہو تمام سلام. تمام عمر سنوں پر نہ ہو تمام سلام. بڑھے جھک کے وہ سوئے شہ انام سلام. صدا یہ
آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام سلام. اللہ پاک تمام اہل بیت اطہار کی ہستیوں کو ان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان پر لاکھوں رحمتیں اللہ پاک نازل فرمائے، کروڑوں برکتیں اللہ پاک انہیں عطا فرمائے. یقیناً آج ان کی زندگیوں کو پڑھ کر مدنی چینل کے ناظرین ہم سبق حاصل کرتے ہیں. یہاں پر عبد الواجد بھائی میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ آزمائش میں مرد کہیں نہ کہیں آ کر صبر، ہمت، حوصلہ دکھا جاتا ہے. مرد کی نسبت عورت کچھ یعنی کہ بے صبری کا مظاہرہ جلدی کر جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کربلا شریف میں جو اہل بیت اطہار کی جو شہزادیاں تھیں، وہ بیبیاں، انہوں نے جو صبر کیا اور اس صبر پر وہ ڈٹی رہیں، اور اس مشکل وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں کہ جب اتنی زیادہ نفری یزید کی اور کس انداز سے ظلم کیے گئے، اور ظلم کی وہ داستان رقم کی جاتی ہے کہ جو تاریخ انسانی میں یوں کہیں کہ نہیں ملتی. اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کی شریعت کی پاسداری، ان کے پردے کو دیکھیں، ان کے تقووں کو دیکھیں، ان کا واویلا نہیں ہے، ان کا وہ چیخنا چلانا نہیں ہے. حالانکہ خیمے ہیں، سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سامنے شہداء کے اجسام پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ ان کا صبر دیکھیں، آپ ان کی استقامت، اس صبر پر جو ان بیبیوں نے صبر کیا ہے، یہ بھی ایک کمال ہے نا ان کا ایک خاصا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی کچھ ڈسکس کریں، اور تاکہ آج کی جو خواتین ہیں ان کو بھی ایک پیارا سا یہ پیغام ملے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. جی شاہ صاحب، بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میدان کربلا میں جب یہ حضرات شہید کیے گئے اور تمام مرد حضرات جو ہے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے، تو صرف امام زین العابدین رہ گئے جو بیمار تھے. جی. اس کے بعد جس شخصیت نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، جی. جس نے اس پورے قافلے کو سنبھالا ہے، جی. اور ان کو جو ہے وہ دل بندھایا ہے، جی. اور ان کا مقدمہ لڑا ہے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین شہید ہو گئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں نظر آتے ہیں. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین بظاہر تو شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اب وہی حسین ہمیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں نظر آتے ہیں. کہ آپ جو ہے جس موقع پہ جیسا کرنا چاہیے آپ ویسا کر رہی ہیں. اگر کہیں باطل کے سامنے کھڑی ہیں تو وہاں جھجکی نہیں ہے، دبی نہیں ہے، بلکہ جو حق بات تھی وہیں برسر دار کھڑے ہو کر کہی ہے، اور یہ غلط کو غلط کہا ہے. تو ایک تو واقعی یہ بات سیکھنے کی ہے، اور ان ہستیوں کے کردار سے یہ بات ہمارے زندگی میں آ جانی چاہیے کہ ہم بھی ایسی حق پر استقامت کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ غم کے موقعوں پہ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کر جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہر صاحب ایمان کے لیے ہیں. جی. اب اس میں مرد ہو یا عورت ہو، جی، بے صبری مرد بھی کرے تو برا ہے، اور عورت بھی کرے تو برا ہے. جی. تو بے صبری کا مظاہرہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، صبر ہی سے کام لینا چاہیے. اور پھر صبر کیسے حاصل ہوتا ہے، بڑی خوبصورتی سے ہمارے خالد بھائی نے اس پوری بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا. تو اس کو دوبارہ خلاصتاً اگر میں عرض کروں تو جس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بندہ مومن کو دو بہت خوبصورت چیزیں عطا کی گئی ہیں. اسلام نے بہت سے احکام دیے، وہ سارے ہی خوبصورت ہیں، لیکن دو احکامات ایسے ہیں ثاقب بھائی کہ جو ان کو ذہن میں رکھ لے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ایمان نظر آتا ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جب کوئی نعمت میسر آئے تو اس پہ شکر کرے.
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے کہ اے مولا یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے اور تیری بارگاہ سے آئی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہے کہ میں کمزور ہوں، میں مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ تجھ سے سوال یہ ہے کہ مجھے اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق بھی تو نے ہی عطا فرمانی ہے. اگر تو یہ توفیق عطا نہیں فرمائے گا تو شاید میں صبر نہیں کر سکوں گا. تو جو آدمی صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھتا ہے نا، تو پھر اس سے شکر کے مقام پر شکر ہی کا ظہور ہوتا ہے. شکر کا جب موقع آتا ہے تو وہ شکر ہی کہتا ہے، الحمدللہ ہی کہتا ہے. اور جب صبر کا موقع آتا ہے تو وہ صبر کا ہی مظاہرہ کرتا ہے. زبردست. تو صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو نصیب ہو گئیں اس کا ایمان کامل ہو گیا اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو گیا. تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھیں. جی. اور ہر بندہ مومن کو رجوع رکھنا چاہیے. اور وقتاً فوقتاً جیسے خالد بھائی نے فرمایا، آدمی ہر چیز اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ اگر اچھا وقت ہے تو میں بہت خوش ہوں، اگر کل کو برا وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو جو آدمی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ میں بندہ ہوں جی اور میرا رب ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میرا کنٹرول نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے. کبھی بارش ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی کاروبار میں تیزی ہے، کبھی مندی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی نعمت ہے، کبھی مصیبت ہے. تو جو اپنے آپ کو اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور جس حال میں بھی ہوں مجھے بندگی کرنی ہے، مجھے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اور شاہ صاحب، دین کا رستہ ایسا ہے جی کہ ایک رستے سے دوسرا رستہ نکلتا ہے، ایک رستے سے دوسرا رستہ نکلتا ہے. بات یہ ہے کہ جو صبر کرے گا نا تو وہ صبر اس کو توکل کی طرف لے جائے گا. جب وہ صبر کرے گا تو وہ کہے گا کہ اچھا یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے تو میں صبر کرتا ہوں اور میں سب اللہ پہ چھوڑتا ہوں. یہ جو سب اللہ پہ چھوڑنا ہے نا، یہی تو توکل ہے. تو جب آدمی شکر کرتا ہے تو وہ صبر کی طرف جاتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو توکل کی طرف جاتا ہے. جس کو توکل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کو مقام رضا پہ فائز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں. اور بندہ مومن کے ایمان کو جب اللہ رب العزت کامل کرنا چاہتا ہے، جس کو ولایت بھی کہتے ہیں، تو اس کو ان سٹیپ سے گزارا جاتا ہے. وہ توبہ کرتا ہے. جب اس کو توبہ پر استقامت مل جاتی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. جب دنیا سے اس کا دل سرد ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس کو تکلیف بھی آئے تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ دنیا تو عارضی ہے، میں نے تو اگلی دنیا میں چلے جانا ہے، میں نے تو اگلے جہان چلے جانا ہے. تو دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا، جسے زہد کہتے ہیں، یہ زہد صبر کی طرف لے کے جاتا ہے. صبر توکل کی طرف، توکل توحید اور رضا کی طرف لے کے جاتا ہے. یہاں تک کہ ان مقامات سے گزرتے ہوئے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. کیا بات. اس کے ساتھ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے. ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے. اگر آ جائے تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور صبر کی توفیق ملتی ہے دعا کرنے سے، رونے سے، گڑ گڑانے سے، بندگی کا مظاہرہ کرنے سے، اللہ کے حضور جھک جانے سے. جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. جو مانگ لیتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. جو کمزوری کا مظاہرہ کر دیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اللہ اسے مضبوط کر دیتا ہے. تو اپنی بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند فرما دے. دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب
تو کریم کریم بھی ایسا، تو کریم کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا، یا رب کے نہیں جس کا دوسرا، یا کیا بات. صبر اور استقامت کے حوالے سے، مصیبت پر صبر کے حوالے سے جیسے بڑی خوبصورت بات عبد الواجد بھائی نے ارشاد فرمائی کہ انسان جب اس طرح کے جملے زبان سے نکالتا ہے نا جی تو یہ اس کے لیے بڑی آسانی کر دیتے ہیں برداشت کے لیے، صبر کے لیے، استقامت کے لیے، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر اس مصیبت کا سامنا کر پاتا ہے. ایسی کئی ساری مثالیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے حوالے سے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیری طرف تیرے سپرد کرتا ہوں. اچھا، قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے غم کی اور اپنی تکلیف کی شکایت تیری طرف کرتا ہوں، یعنی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اچھا، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے میں مدد طلب کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے آپ جب عاشورہ کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کی طرف گئے تو انداز یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن پاک موجود تھا اور انہیں واعظ فرمانے کے لیے گئے، اور اس وقت آپ کی مبارک زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدہ، اے اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے اور ہر شدت میں، ہر سختی میں تو ہی میری امید ہے. تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ واقعی انسان کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور انسان کے لیے پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس مشکل سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ انسان کو لازمی ایسے معاملات میں بولنے چاہیے، اذکار کو اپنی زبان پر لانا چاہیے تاکہ انسان کے لیے آسانی پیدا ہو. کیا بات ہے. یہاں پر تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سنا ہے نا، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور پھول زخموں کی کھلائے ہے ہوائے دوست نے، پھول زخموں کی سے سینچا گیا ہے گل سیتان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گل سیتان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ
دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، اور کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں میراث بات کر رہی ہوں، دعا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرا نام سمیہ نور ہے، میں پھالیہ سے بول رہی ہوں۔ ہم سب سے دیکھنے اور سننے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ میرا نام عائشہ ہے، اللہ عز و جل ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ میرا نام نور ہے، سوال ہم سب کو سننے اور دیکھنے والا کون ہے؟ جواب ہم سب کو دیکھنے اور سننے والا اللہ پاک ہے۔ میرا نام ہانی ہے، میں سکر سے بول رہی ہوں۔ بتائیں ہر چیز کا دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ معاذ ہے، ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ دیکھنے والا اور سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، چیز کو دیکھنے والا اللہ پاک ہے۔ میرا نام عبدالہادی ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ میرا نام محمد ریحان ہے، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ میرا نام عبید رضا طاری ہے، میں رحیم خان سے بول رہا ہوں۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک تمام بچوں کو، پیارے پیارے بچوں کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جو کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، بھیجتے ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میں سرور اتاری پتوں کی سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ نہ سنا دیں۔ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال۔ جڑا والا سے نعت کا اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید محمد شکیل قادری پاک پتن شہر سے عرض کر رہا ہوں، شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اگلی کال لیتے ہیں۔ خان سے یہ گزارش ہے یہ کلام سنانے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینہ میں۔ آمین آمین۔ مزید احمد رضا تاری نالا خود شب کرو ماشاء اللہ شاہ صاحب آپ کا پروگرام کرتے کرتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ نعت کا ہم اسلامی بھائی سے عرضی ہمیں یہ کلام سناتے ہیں۔ یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے۔ آمین آمین آمین۔ مزید میرا نام محمد نتوری ہے، میں جاپور سے عرض کر رہا ہوں سید ذاکر بھائی آپ میں روزانہ کا کال نہیں لیتے، میں اداس سنا تھا، عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دینا۔ السلام یا حسین۔ معاف فرماتے ہیں چونکہ کال میرے پاس جو آتی ہے تو پھر میں وہی چلاتا ہوں۔ بس اوقات شور ہو رہا ہوتا ہے یا کال کی کچھ پالیسی کے مطابق اگر نہیں ہوگی کال تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے، یا پھر تاخیر سے اگر آئے گی کال تو بھی نہیں چل سکتی یا ہم تک نہیں پہنچ پاتی، تو وہ ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دل نہیں توڑنا، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، پیارے پیارے مدنی منع کو خوشیوں سے اللہ پاک دامن بھرے سب کا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری کھانے وال سے ماشاء اللہ مدنی چینل کا کوئی اس پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیا بات ہے اس پروگرام کی، جو علم نہیں ہوتا وہ علم اضافہ کرتا ہے۔ سکن بھائی سے گزارش ہے مجھے سنا دیجئے سلطان کربلا کو ہمارا سلام۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ۔ میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد رضا ہیں، کہہ رہے ہیں جی موضوع بہت پیارا ہے، کلام سنا دیجئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آیت آتا ہو۔ جی خالد بھائی۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کیا بات ہے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، اور کیا بتاؤں کہ کیا حسین ہے۔ اچھا، حضور آپ کے ٹکڑوں پہ جی رہا ہوں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اللہ پاک سب کو برکت ہے۔ تاف میں شاہزی بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمر
مجھے عشق سارے چمن سے مجھے عشق ان کے وطن سے مجھے عشق ان کی گلی سے مجھے عشق ہے تو علی سے مجھے عشق ہے تو حسن سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے امن کا مگر مغربی امن کا مگر مغربی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہے لغاز سے جہاں میں بے مثال یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے جنا گوار وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ارے او دشمن ازل عمر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے امن کا مگر مغربی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائی۔ یقیناً جو عاشقان رسول وہاں پر حاضری دیتے ہیں، دی ہے جنہوں نے، اور انہوں نے یعنی بیان کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار کیسا ہے اور کیا ذوق ہے، کیا سوز ہے، کیا جمال ہے، کیا پیار ہے وہاں پر، کیا سکون ملتا ہے وہاں پر بندے کو جا کر۔ اللہ اکبر۔
میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی اتنی پیاری ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، اور پھر اس پر آخر سانس تک ایسا ڈٹ کر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو کتنا ملوز خاطر رکھا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو اس وقت آپ نے ایک کپڑا منگوایا، ایک موٹا کپڑا منگوایا، اور کیوں فرمایا کہ اچھا اسے اپنے جسم کے ساتھ لپیٹا اور اوپر پھر آپ نے لباس پہن لیا۔ اس کی وجہ پھر پوچھی گئی تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب دنیا سے چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن نظر آئے۔ آپ نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے، اللہ اکبر، کہ حالانکہ جب کوئی بندہ دنیا سے جائے تو شریعت کا مکلف نہیں رہتا، لیکن آپ شریعت پر کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں اور کتنا اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کے بدن کی طرف یوں نظر نہ کر سکے۔ آپ اتنا اہتمام فرمانے والے، شریعت کو اتنا شریعت کا اتنا پاس رکھنے والے، شریعت کا اتنا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کرے کہ امام حسین کا صدقہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ خالد بھائی، میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کا ہے، کیا فرمائیں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے علماء بے شمار اسباق بیان کرتے ہیں، جی، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین پر عمل کے معاملے میں حساس ہو جائیں۔ جی، ایسا نہ ہو کہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات سننے کے لیے فوراً تیار ہیں، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، کون ہمیں بلا رہا ہے، کس طرف بلا رہا ہے، اور کس راہ کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے نے جو یزید کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، آپ اس کی وجوہات پر اگر غور کرتے ہیں جی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک سبق یا اس راہ کی طرف چلنے کی وجوہات نظر آتی ہیں جی، کہ ہم بد عمل کو اپنا پیشوا مقرر نہیں کریں گے۔ اگر بد عمل پیشوا مقرر ہو جائے گا تو جو پیچھے فالوور ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کی طرح کام کریں گے، جس کو وہ اچھا کہے گا پیچھے آنے والے فالوورز بھی اسی کو اچھا کہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بد عمل کو اپنا سربراہ بنا لیں اور بد عمل کو اپنا پیشوا بنا لیں، اور پھر جناب وہ صحیح کو غلط کہے تو ہم بھی صحیح کو غلط ہی کہنے لگ جائیں، بلکہ ہونا پھر یہ چاہیے کہ ہوگا پھر یہ کہ جب وہ تباہی کے گڑے میں گرے گا تو ہمیں بھی ساتھ ہی گرا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانیاں فرمائے، ہم علماء دین سے ہی دین سیکھیں، انہیں ہی اپنا دینی مذہبی پیشوا بنائیں، انہی سے ہی دین اسلام کی احکامات اسلام کی باتیں جانیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ یہ جو ہم اس کے لیے مجھے مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا حضور، 8 سال لگ جائیں گے، میں 8 سال کے لیے کچھ اور کروں؟ ایسا نہیں ہے، جس نے درس نظامی نہیں کیا ہوا ہوتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ الحمدللہ یہ تو جانتی ہے نا کہ نماز فرض ہے، بالکل، یہ تو جانتی ہے نا کہ ہمیں حسن اخلاق کی ہمارے دین نے تعلیم دی ہے، جی، لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ گالی دینا برا ہے، لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں اتارنا، انہیں ذلیل کرنا یہ غلط کام ہے، جی، اس کے لیے کون سی درس نظامی کرنے کی ضرورت ہے؟ عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مزاج اسلام کی بات ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر پا رہے تو پھر ان لوگوں کا ساتھ حاصل کریں جو اس پر عمل کر رہے ہیں یا ان باتوں پر عمل کی طرف بلا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان مساجد میں لگائے جا رہے ہیں، کچھ وقت اللہ والوں کے ساتھ دیجئے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی طرف بلا رہے ہیں، ذرا اپنا وقت ہم دینے کی کوشش تو کریں۔ زندگی میں 20 کام ہم ادھر ادھر کے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتوں کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں، کیا دین کے لیے ہم خود کوشش بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں؟ جیسے 8 سال کے لیے داخلہ لینا ہر کام کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے مزاج کو اسلام پسند بنانا یہ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے نا۔ بالکل، اسلام اور
कुफ्र की बात एक साथ हो रही हो तो इस्लाम को मालूम, मुसलमान को बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ रहा होता कि मैंने किस तरफ जाना है, मेरा कैंप कौन सा है, मैंने किस खैमे में बैठना है। तो कम से कम ये तो पता हो कि मेरे दीन की ये बात है, और कुछ भी हो जाए मैंने अपने दीन ही की फेवर में आना है। ये तबीयत बनाने के लिए कम से कम फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस्लाम पसंद हो जाए, फिर उलमाए दीन से और जो लोग दीन पर अमल कर रहे हैं उनके साथ वाबस्ता हो जाएं, मस्जिद के इमाम साहब के साथ जुड़ जाएं, दरसे फैज़ान सुन्नत मुबल्लिगीन मस्जिद में दे रहे हैं, ज़रा उनके साथ उठना बैठना शुरू करें। देखिए किस कदर सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलेगा, गुनाहों से बचने की तौफीक भी मिलेगी। अल्लाह करीम हमारे लिए यूं अब्दुल वाजिद भाई हम इसको यूं कह सकते हैं कि हुसैनी किरदार, इमाम हुसैन का जो किरदार है वो इल्म से मोहब्बत का है, और अहले इल्म से, नेक लोगों से, उलमा से, अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाह साहब ये बहुत आसान सी बात है जी, वो ये है कि कुछ नाम है याद कर लें, नाम याद रख लें, नामों को याद, उन नामों ने जो कहा है ना जी, और जिस रास्ते पे वो चले हैं बस उस रास्ते पे चलते रहे। वाह। वो नाम कौन से हैं? वो नाम इमाम हुसैन के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं जी, हुजूर गौसे पाक हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, वाह वाह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी हैं, दाता साहब हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया हैं। इन उलमा और सुलहा का नाम याद कर लें, इन्हीं के तरीके पे चलें, अपनी औलाद को भी ये नाम सिखा दें और उनको बता दें कि भाई हम इनके नाम लेने वाले हैं और इनके तरीके पे चलने वाले हैं। तो दरसन जामी करना बड़ी सादत की बात है जी, अल्लाह जिसे नसीब करे वो करे, आलिम बने। लेकिन अगर कोई नहीं बन सकता तो इन नामों को याद रखें और इन नामों के तरीके पे रहें। इससे मुत्तसिल एक छोटी सी बात अर्ज करके फिर चूंकि वक्त कम है इजाजत चाहूंगा जी। आप ये देखें कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज अमल जी, आपकी जिद्दोजहद, आपका उस रास्ते में खड़ा होना, डटना, बातिल के खिलाफ खड़े होना हमें ये बताता है कि देखो दुनिया में तुम्हें इस्लाम के नाम पे बहुत से मनहज मिलेंगे। तुम्हारे सामने बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो मेरे नाना जान का नाम लेते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे। आप देखें ना कि हज़रत इमाम हुसैन के सामने जो लोग हैं वो कुरान पढ़ने वाले हैं, वो नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनका मनहज, उनका तरीका इस्लाम के तरीके से मुख्तलिफ है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन इमाम हुसैन के मनहज पर है, उनके तरीके पर, और इमाम हुसैन के तरीके पर वही लोग हैं जिनका नाम मैंने लिया। इन नामों को याद रखें और इसमें इजाफा कर लें सईदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का, तो इंशाअल्लाह आपको मरते दम तक कोई परेशानी नहीं होगी और यही नाम अपनी औलाद को भी सिखा दें। क्या बात है, क्या बात है अब्दुल वाजिद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखें। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ वीडियोस मजीद हैं, आइए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम सईदा महबूब बुखारी है। अल्लाह पाक हर चीज को देखने और सुनने वाला है। मेरा नाम अनम फातिमा है। हर चीज को देखने और सुनने वाला अल्लाह ताला है। मेरा नाम अंसर है। मैं फुकाबाद से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हर चीज को देखने और सुनने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अल्लाह पाक हर चीज को देखने और सुनने वाला है। और देखने और सुनने वाला कौन है? हर चीज तो देखने, हर चीज तो सुनने अल्लाह ताला है। अल्लाह पाक हर चीज के देखने वाला और सुनने वाला है। मेरा नाम अफसा फातिमा है। हर चीज को देखने वाला अल्लाह ताला है। मेरा नाम उमर हुसैन है। मेरा नाम नवीन फातिमा है। सवाल है, हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? जवाब है, अल्लाह पाक हर चीज को देखने और सुनने वाला है। मेरा फातिमा है। मैं सदियों से बात कर रही हूँ। हर चीज देखने और सुनने वाला कौन है? हर चीज अल्लाह ताला हर चीज देखने और सुनने वाला है। ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। मेरा नाम मुदस्सिर आफ्ताब है। आज का सबक, हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? जवाब, हर चीज को देखने और सुनने वाला अल्लाह ताला है। हर चीज को सुनने और देखने वाला अल्लाह पाक है।
کیا بات ہے، اللہ پاک پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کل کا سبق کیا ہے، آئیے سبق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، کیا اللہ پاک سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ کیا اللہ پاک سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جی نہیں، اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ جی نہیں، اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرہ پیلا ہو سلام، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کی جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی